بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم العقیدۃ الطحاویہ عقیدہ نمبر 33 قولہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ منہ بدأ بلا کیفیت۔ یہاں پر ایک اہم عقیدہ خلق قرآن، اس عقیدے کو خلق قرآن کے نام سے بھی موسوم کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، اسی سے بھی یہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کو، اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے ایک تو ترجمہ ہے العقیدہ طحاویہ، اور کچھ اس کے متعلق کچھ تمہیدی باتیں ہیں، آپ اس کو بھی تھوڑا سمجھے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھے کہ سامعین ناظرین جتنے بھی ہو کہ میں ایک کالج لیول، یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، تو اسی کے ذہن کے مطابق میں اسی عقیدے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ تحقیقات اور تدقیقات میں جانا شاید میرے لیے اس وقت مناسب نہ ہو۔ بہرحال عقیدہ خلق قرآن کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، قرآن پاک یہ جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اور کلام یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو جس طرح ذات باری تعالیٰ قدیم ہے، ازلی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، ازلی ہے۔ تو کلام یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، خالق کی ایک صفت ہے۔ یہاں پر ایک اور تفصیل کہ ایک تو بشر کا کلام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو دونوں میں فرق ضرور ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی ہے۔ تو کلام لفظی جو ہے یہ حروف اور اصوات سے بنتا ہے۔ مثلا میں ابھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو اس میں اصوات بھی ہے، آواز بھی ہے، اور حروف کا اجتماع بھی ہے۔ تو حروف کا اجتماع ہو، اصوات کا اجتماع ہو، یہ ہے مخلوق کا کلام، اور یہ حادث ہے، اس پہ فنا بھی آ سکتے ہیں۔ جس طرح میں ابھی بات کرتا ہوں اذا وجدت فتلاشت، تو میری بات ختم ہوتے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے، الفاظ کے حروف ہے، اصوات ہے، تو یہ ختم، تو یہ ہے مخلوق کا کلام۔ اور رب لم یزل کی جو کلام ہے وہ کلام ہے کلام نفسی۔ تو کلام نفسی کو سمجھنے کے لیے میں ایک دو مثال اور اس کی تعریف بھی آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کلام نفسی کیا چیز ہے۔ کلام نفسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی مدلول موضوع لہو ہو، جس کے لیے کوئی لفظ وضع کیا گیا ہو، بلکہ اس سے ایک آسان تعبیر کے ساتھ آپ یوں سمجھے کہ دل کے اندر کوئی بات ہو، اسی کی آپ تعبیر کریں الفاظ کے ذریعے سے۔ تو مثلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا، تو انصار کی طرف سے، مہاجرین کی طرف سے ایک مسئلہ، تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں راستے میں جا رہے تھے مسئلے کی حل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انی زورت فی نفسی مقالتا، کہ میں نے دل میں ایک تقریر تیار کی ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو میں تقریر کروں گا۔ تو یہاں پر یہ دل کے اندر جو بات ہے اس کو ہم کلام نفسی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس طرح اختل کا ایک شعر بھی ہے کہ کس طرح ہے کہ ان الفؤاد، کہ مطلب یہ لسان جو ہے دل کی باتوں پر ایک ترجمان ہے، ایک دلیل ہے کہ دل کے اندر جو بات ہو تو زبان اس کی ایک ترجمانی کرتی ہے۔ تو دل کے اندر جتنی باتیں ہیں، کیفیات ہو، جو بھی بات ہو، اس کو ہم کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر جب زبان حال پہ اس کی ترجمانی ہو تو اس کو پھر ہم کلام لفظی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو قرآن پاک ہے مصاحف کے اندر، تو اس کے اندر جو قرآن پاک ہے مکتوب ہے مصاحف کے اندر، یا پھر ہم تلاوت کرتے ہیں نظم متلو ہے، تو یہ جو ہے یہ کلام لفظی ہے، اور یا کتابت کی شکل ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو پھر یہ کلام نفسی ہے،
اور کلام نفسی سے وہی وہ جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی وہی تعریف آپ کے ذہن میں ہو تو پھر اس سے مراد کلام نفسی ہو، اور کلام نفسی کو مخلوق کہنا یہ پھر جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اسی کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ پھر کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کلام نفسی ہے اور وہ غیر مخلوق ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو قرآن ہے اس کو مخلوق سمجھتے ہیں، شاید یہ وہ کلام لفظی پہ محمول کرتے ہیں۔ قال بعضهم ابی عمرو ابن علا سے کسی ایک معتزلی نے کہا کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، آپ اس کو اس طرح پڑھیں وکلم اللہ موسیٰ کہ موسیٰ نے کلام کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہاں پر موسیٰ فاعل اور اللہ اس لفظ اللہ اس کے لیے مفعول بھی، یعنی متکلم یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس طرح آپ اس کو منصوب پڑھیں تو کوئی نزاعی نہ ہو۔ اس معتزلی نے یہ بات کہہ دی کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو پھر اس کے جواب میں ابو عمرو ابن علا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو تو ہم تسلیم کر لیں گے، آپ کی بات یہاں ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن پھر اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے کہ آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاء لمیقاتنا فکلمہ ربہ، تو یہاں پر آپ اس کے ساتھ کیا کریں کہ رب نے اس کے ساتھ پھر کلام کر دیا، فبہت المعتزلی، تو معتزلی جو ہے نا وہ خاموش رہ گیا کہ اس کے پاس اب کوئی جواب نہ رہا۔ تو یہاں پر یہ عقیدہ بھی ہے کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ، اور اسی پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کلام و رب اللہ تعالی لأہل الجنہ، کہ رب تعالی اہل جنت کے ساتھ، اہل جنت والوں کے ساتھ جو ہے نا کلام کریں گے۔ تو بہت ساری دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ متکلم ہے، اور جب وہ متکلم ہے تو اس کا جو مبدأ اشتقاق ہے کلام، یہ بھی اس کے لیے ثابت ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک متکلم ہو اور کلام اس کے لیے ثابت نہ ہو۔ مثلا میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں متکلم ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تو میں متکلم تب آپ مجھے کہیں گے کہ میں جب آپ سے کلام کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ متکلم ہے تو اس کے لیے پھر جو مبدأ اشتقاق ہے کلام، اس کو بھی ثابت مانیں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے بلا کلام کے، اور یہ جو ہے نا سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو کلام لفظی اور اس کے متعلق یہ باتیں سمجھا دی۔ البتہ اس کے ساتھ آپ ایک بات یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے کیوں؟ تو متکلم ہونا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ جو ہے نا خوبی ہے، اور کلام نہ کرنا یہ نقص ہے، عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی متکلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوبی ثابت ہو، اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک جو ہے یہ غیر مخلوق ہے کلام نفسی کے اعتبار سے۔ البتہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں یا مصاحف کے اندر یہ جو الفاظ ہے، حروف ہے، نظم ہے، یہ جو صفحات ہیں، اس اعتبار سے تو یہ مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے اعتبار سے یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور یہاں پر عقیدہ تحویہ کے اندر یہی کلام نفسی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اس صورت میں قرآن پاک مخلوق نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے لیے کوئی مشکل ہو تو آپ کی کلاس میں مولانا فواد صاحب ہے، مولانا فواد رحیم، عبد القیوم صاحب ہے، اور اس طرح انیس سے دوسرے حضرات ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ اس حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے بھی آپ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ترجمہ وقولہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، منہ بدآ، یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا، بلا کیفیت، بغیر کسی کیفیت کے، قولاً قول کے اعتبار سے، وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اپنے رسول پر، وحیاً وحی کے اعتبار سے، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ، اور تصدیق کرتے ہیں اس کے مومن، عَلَى ذَلِكَ، اسی پر، حقاً حقانیت کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ، وَأَيْقَنُوا، اور وہ یقین کرتے ہیں، أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقت کے اعتبار سے، لیس بمخلوق، مخلوق نہیں ہے، کلام نفسی کے اعتبار سے یہ مخلوق نہیں ہے۔ البتہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں یا یہ جو الفاظ ہے یا یہ صفحات ہے، یہ مخلوق ہے، کا کلام البریت، جس طرح کہ مخلوق کا کلام ہے، تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اب مخلوق کا جو کلام ہے، ہم جب کلام کرتے ہیں تو ہم زبان کے محتاج ہیں، زبان ہو تو ہم پھر بات کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بلا وسائط کے، بلا کسی واسطے کے، اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ فمن سمعہ فزعم، جس نے اس کو سنا اس نے یہ گمان کر دیا، انہ کلام البشر، کہ یہ کلام بشر ہے،
جس نے کلام نفسی کو کلام بشر کہا فقط کفرا، تو تحقیق یہ کافر ہے۔ وقت ضمہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، وعابہ اس کی اس کو عائب سمجھا ہے، اوعدہ اور اس کو ڈرایا ہے، دمکایا ہے، بسقرا جہنم کے ساتھ، حیث قالا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلی ہے سقر، کہ ان قریب اس کو ڈال دیں گے سقر جہنم میں، فلما اوعد اللہ بسقرا، پس جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرا دیا دمکا دیا بسقرا جہنم کے ساتھ، لمن قالا اس آدمی کے بارے میں ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے مگر یہ کسی انسان کا قول ہے، علمنا ہم سمجھ گئے، وایقنا اور ہم نے یقین کر رکھا، انہ قول، یہاں پر میرے خیال میں عبارت کچھ محذوف ہے، قول خالف البشر، کہ یہ بشر کے خلاف یہ کلام ہے، یعنی بشر کے جب خلاف کلام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ عقیدہ تحویہ کے اندر 33 نمبر عقیدہ ہے، آپ اس کو انشاءاللہ سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔